الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اور اپنے عمل باطل نہ کرو صدق اللہ مولانا العظیم حضرات محترم زندگی اور آخرت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر نہ چلیں۔ اللہ رب الرحمن نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ جو میرا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر کسی آدمی کی نہ زندگی کامیاب ہو سکتی ہے اور نہ آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ مانتے ہیں، اور یہودی یہ بھی کہا کرتے تھے، اوکے ٹھیک ہے، یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ بھی ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ فرما دیا کہ یہودیو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے یہودی اور عیسائیوں تک اگر میرا پیغام پہنچ جائے اور پھر بھی وہ مجھے اللہ کا آخری نبی نہ مانے تو فرمایا کہ ان کے جہنم میں جانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ مقام ہے ان کا، سب سے زیادہ شان ہے ان کی۔ اگر ہم زندگی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ فائنل فیصلہ دے دیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ جو انسان کامیابی چاہتا ہے، جو انسان جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا راستہ صرف ایک ہی ہے کہ وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ دوسرا راستہ کامیابی کا کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا اور نہ ہے۔ ابھی جو میں نے قرآن پاک کے جس مقام کی تلاوت کی ہے، آپ ذرا اس کو سمجھیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور ایمان والوں سے اللہ خطاب کر رہے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ جنہوں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے۔ آپ دیکھیں نا، جلسے ہوتے ہیں، سیاسی جلسے بھی ہوتے ہیں، مذہبی جلسے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے سیاسی لیڈر آتے ہیں، دوسرے مذہبی جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں بڑے بڑے مذہبی علماء کرام آتے ہیں، لوگ ان کا خطاب سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کا الحاکمین مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے خطاب فرما رہے ہیں۔
کیا یہ ہماری خوش قسمتی نہیں؟ اگر ہم ایمان والے بن جائیں تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت میرے سے اور آپ سے مخاطب ہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے۔ اور آگے فرما دیا وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ، یہ نہ ہو کہ آپ اپنے اعمال ضائع کر بیٹھیں، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اپنی مرضی سے عمل کریں گے، اعمال کریں گے تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، تم ہدایت یافتہ تب ہی ہو سکتے ہو جب تم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر کوئی بندہ سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر سب کو اکٹھا کیا تھا تو فرمایا تھا لا الہ الا اللہ تفلحو، لوگوں تمہاری کامیابی کا پروگرام ہی اس کے اندر ہے، تمہاری کامیابی کا راز جو ہے وہ اسی کے اندر ہے۔ ادھر سورۃ فاتحہ میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایمان والو تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرو، اللہ زندگی بھی تمہاری بہتر بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا یہ جو پیغمبر ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آخری نبی، اس کے تم پر کچھ حق ہیں، حقوق ہیں تم پر، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کیا کرو۔ اب خیر خواہی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی یہ ہے کہ جو دین انہوں نے ہم تک پہنچایا، کتنی مصیبتوں سے گزر کر، کتنی پریشانیوں سے گزر کر، کتنی مشقتیں برداشت کی، اور جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اس کو آگے پھیلانے کے لیے، اس کا مقصد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی کرنا۔ طائف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ نے کئی بار سنا نوجوان لفنگے لڑکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، روڑے مارے، اس قدر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون بہنا شروع ہو گیا، دین کی خاطر۔ وہ کاروبار کی غرض سے نہیں وہاں گئے تھے، وہ اس لیے گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کو عام کیا جائے، دین کو پھیلایا جائے۔ پھر مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اوجری رکھی گئی۔ کیا جرم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ صرف اللہ کی بات بتایا کرتے تھے۔
اللہ کی بات سے لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کامیابی اس میں ہے، اللہ کی بات مان لو، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور آج دیکھ لو، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دیا، احکامات کو چھوڑ دیا۔ یہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ قرآن بھی ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے خزانے بھی ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود ہر عبادت کے اندر اختلاف موجود ہے۔ حج ہے، بہت بڑی عبادت ہے، حج کے اندر بھی اختلاف موجود ہے۔ لوگوں نے اختلافات پیدا کرنے والوں نے حج کے اندر بھی اختلافات پیدا کر دی ہے۔ عمرہ ہے، عمرے کے اندر بھی یہ بھی بہترین عبادت ہے، اس کے اندر بھی لوگوں نے اختلافات پیدا کر دی اپنی اپنی من مرضی کے مطابق۔ نماز ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، قرآن پاک کے اندر 700 مقامات پر نماز کا حکم ہے، اس کے اندر بھی اختلافات پیدا کر دیے گئے۔ کوئی کہتا ہے نماز اس طرح پڑھیں، کوئی کہتا ہے اس طرح پڑھیں، کوئی کہتا ہے اس طرح پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو بدل کر رکھ دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں، مغرب کی اذان ہوتی ہے، نماز سے پہلے اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو 2 رکعتیں پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، جو نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھے۔ اگر 2 رکعتیں پڑھ لے گا تو ثواب ہوگا، اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ کوئی نہیں۔ اس کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں۔ پھر عشاء کی نماز، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے لے لیا، 17 رکعتوں پر مہر لگا دی کہ 17 رکعتیں جو ہیں وہ عشاء کی نماز کی ہیں، 4 فرض، باقی سنتیں اور نفل اور وتر۔ اللہ کی قسم کسی حدیث کی کتاب میں، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ عشاء کی رکعتیں 17 ہوتی ہیں۔ انہوں نے 17 بنا کے کئی لوگوں کو نماز پڑھنے سے روک دیا۔ کئی نمازی نماز نہیں عشاء کی پڑھتے کہ 17 رکعتیں ہیں، کس طرح پڑھیں گے؟ ہر عبادت کے اندر انہوں نے اختلافات پیدا کر دیے۔ رب ایک ہے، رب کا رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ایک ہے، اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمانات ہیں وہ بھی اللہ کی کلام ہے، کیونکہ رب نے کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں، میرا نبی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک ہم آرڈر نہیں کرتے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بھی اللہ کی کلام ہے، اور جو رب کا یہ قرآن ہے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو اب فیصلہ کس طرح ہوگا؟ ان اختلافات کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل بتا دیا ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ رب العزت نے ہر بات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہر چیز کو بتا دیا ہے۔ رب کو ہر چیز کا پتہ ہے، رب ہر چیز کو جانتے ہیں۔
اللہ کو یہ معلوم تھا، معلوم ہے کہ لوگوں نے یہ جو عبادات ہیں ان کے اندر بھی تفرقے ڈالنے ہیں، اور یہ جو تفرقے ڈالتے ہیں نا، میں اللہ کی قسم آج ہی صبح ایک حدیث پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اگر وہ بندہ اس میں اضافہ کرتا ہے یا کمی کرتا ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا سنگین مسئلہ ہے، فرمایا کہ دن رات اللہ کی طرف سے اس پر لعنتیں بھیجی جاتی ہیں۔ یہاں کوئی خیال ہی نہیں کرتا، جو دل میں آتا ہے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے وہ کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات اس پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اپنے من مانے کام کرتا رہتا ہے۔ ایمان اس حالت میں انسان کا قابل قبول ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی مرضیوں سے کام نہیں چلے گا۔ اب اللہ کو یہ معلوم تھا کہ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا بھی حل بتا دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ یہ 88 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا ہے ایمان والوں کو، اور جب یا ایھا الناس آئے گا پھر اللہ تعالیٰ کا خطاب سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے۔ یہ قرآن پاک میں ایک مقام پہ نہیں آیا، ہر رکوع ہر سپارے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ فرمایا تمہارے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے کہ قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ مسئلہ اس طرح ہے، مولوی صاحب بتا رہے ہیں مسئلہ اس طرح ہے، خطیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ اس طرح کا ہے، اہل حدیث کہہ رہے ہیں مسئلہ اس طرح ہے، دیوبندی بھائی کہہ رہے ہیں مسئلہ اس طرح کا ہے، بریلوی بھائی کہہ رہے ہیں مسئلہ اس طرح کا ہے۔ تو رب کے قرآن نے کہا ہے کہ پھر اس کا حل کرنے کے لیے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے پھر قرآن و حدیث کی طرف رجوع کر لو، فیصلہ ہو جائے گا۔ دیکھو نا، یہ تعلیمی اداروں کے اندر، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، ٹیوشن سینٹروں کے اندر، اکیڈمیز کے اندر، اگر کسی لفظ کی صحیح سمجھ نہ لگے تو ڈکشنری کھولتے ہیں، ڈکشنری میں اس لفظ کا صحیح معنی جو ہیں وہ 1 2 3 بھی، بعض کا 4 بھی لکھے ہوتے ہیں، آدمی اس کو فالو کر لیتا ہے، اس کی تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں نے دے دیا ہے، اس کو دیکھو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب دیکھنا، قرآن نے 700 مرتبہ کہا ہے کہ نماز کس طرح نماز پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، لیکن نماز کا طریقہ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ نماز کس طرح پڑھنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے اندر طریقے موجود ہیں، اور میں آج بھی اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، باوضو ہوں، ہاتھ میں میرے رب کا قرآن ہے،
کوئی ذاتی مفادات نہیں، کوئی ذاتی دکانداری نہیں، کوئی ذاتی معاملہ نہیں۔ اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی، ایک بھی نماز۔ یہ میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ اب جو نہیں کرتے وہ بات کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ بات بھی اللہ کے فضل و کرم سے حق اور سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کروایا کرتے تھے، صحابہ کی جماعت پیچھے ہوتی تھی اور آمین سے مسجد گونجا کرتی تھی۔ آج ہم ان سے بھی منکر ہو گئے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں کامیابی زندگی میں بھی اس کو ملے گی، آخرت میں بھی اس کو ملے گی، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو فالو کیا ہوگا۔ جو امام ہیں ہم انہیں اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ جب ہماری زبان پر ان کا نام آتا ہے تو رحمت اللہ علیہ ہم کہتے ہیں۔ اے اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما ان پر۔ ان کی عزت احترام کرنا عین فرض ہے مجھ پر اور آپ پر۔ علماء حضرات ہیں، قاری حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا عین فرض ہے میرے پر اور آپ پر۔ لیکن بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی۔ ان کے مقابلے میں کسی کی بھی بات کو تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وحی نازل ہوتی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی اور کسی کے پاس نہیں آتی تھی۔ جو بات قرآن نے کہی ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرما دی ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ زندگی بھی تب کامیاب ہوگی، آخرت بھی تب کامیاب ہوگی۔ اور کہیں ایسا نہ ہو جائے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بندہ نماز بھی پڑھتا رہے 5 وقت کی، دکان چھوڑ کے آیا، کارخانہ چھوڑ کے آیا، دفتر چھوڑ کے آیا، وضو بھی کیا سردی گرمی میں، نماز بھی ادا کی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، لیکن وہ کملی والے کے قانون کے مطابق نہ ہوا تو قیامت والے دن اس کی قیمت نہ پڑی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ مومن وہ ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اور وہ پھر اس بات پر کاربند ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کیا ہیں، ہدایات کیا ہیں، طریقہ کیا ہے، پھر کامیابی ہوگی۔ اب دیکھو ایک مسئلہ میں نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ میرا کاروبار نہیں ہے، یہ میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اختلافی بات کروں، کسی کو طنز کروں، نہیں۔ لیکن اگر اللہ نے مجھے یہاں بیٹھنے کی سعادت دی ہے تو یہ تو میرا کام ہے نا، میں حق بیان کروں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنا بندہ کہا ہے، رب نے اپنا بندہ کہا ہے۔ اب جب تک ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا بندہ نہیں مانیں گے تب تک ہماری عبادت کس طرح قبول ہوگی؟ اگر ہم کہیں کہ وہ نوری ہیں تو پھر ہماری عبادت کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر 15واں سپارہ آپ شروع میں پڑھ لیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، اور فرشتوں سے اللہ نے انسان کو سجدہ کروایا۔
انسان کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے، اتنی عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک پہ ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پر اپنے پیارے پیغمبر، آخری پیغمبر، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ کہا ہے۔ آپ ترجمہ گھر جا کے پڑھ لیجئے گا، جس کا مرضی ترجمہ ہو۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اہل حدیثوں کا ہی ترجمہ پڑھیں، بریلوی مکتبہ فکر کا کو ترجمہ کسی نے کیا وہ پڑھ لیں، دیوبندی کسی عالم نے ترجمہ کیا وہ پڑھ لیں، اہل حدیث کسی عالم نے ترجمہ کیا وہ پڑھ لیں۔ چلو یار میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ کسی شیعہ عالم نے ترجمہ کیا ہے وہ بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ جو ترجمہ میں کروں گا وہی ترجمہ آپ کے گھروں میں جو قرآن پاک ہے وہاں پر ہوگا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ، ڈکشنریاں دیکھ لیجئے گا جا کے، گرامر کی کتاب دیکھ لیجئے گا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات۔ اللہ نے اپنا بندہ کہا ہے، اور 1,24,000 یا 44,000 انبیاء کی جو جماعت تھی، اللہ تعالیٰ نے حسن انتخاب کیا تو سبحان اللہ انسانوں میں سے کیا۔ اب ہم بے شمار ہمارے بھائی ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ نوری ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حق ہیں ہم پر، اس حق میں ایک یہ بھی حق ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ مانیں، اللہ کا بندہ تسلیم کریں۔ یہ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر، اور یہ بھی حق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر۔ وقت جمعے کا تھوڑا ہوتا ہے، یہ بھی حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ نماز میں کون سا درود پاک ہے؟ اگر لوگوں نے جو بنائے ہوئے ہیں اگر وہ اس سے افضل ہوتے تو نماز کے اندر یہ درود پاک نہ ہوتا پھر وہ ہوتا، لیکن نماز کے اندر جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا آپ، یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، نماز میں پڑھ کے بھی بتلایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی درود پڑھتا ہوں اپنے نبی پر، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے مومنو آپ بھی پڑھ لیا کریں۔ چلو بیٹھے ہیں ذرا پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں حق ہے ہم پر۔ حق سمجھتے ہو نا؟ کسی جائیداد سے حصہ لینا ہو تو وہ کہتے ہیں جی اس کا حق ہے، اس کو نہیں دے رہا ہے۔ کسی سے پیسے لینے وہ کہتے ہیں جی اس کا حق ہے، وہ اس کو دے نہیں رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان والوں پر حق ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مومن مسلمان توحید پرست ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے 10 رحمتیں نازل فرما کے 10 اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔
اور ایک روایت میں یہ آتا ہے گناہ مٹائے نہیں جاتے، ان کو بھی نیکیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کے طریقہ کار کو فالو کریں۔ پوچھیں، علماء سے پوچھیں، خود پڑھے ہیں تو خود کتابیں حدیث کی لا کے پڑھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نیکی کی ہے وہ کس طرح کی ہے، زکوٰۃ دی ہے تو کس طرح دی ہے، روزہ رکھا ہے تو کس طرح رکھا ہے، نماز پڑھی ہے تو کس طرح پڑھی ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا جتھے کوئی لگا ہے ٹھیک ہے، اللہ دی قسم اس سے بڑا کفر کوئی نہیں، کفر یا کلمات کوئی نہیں۔ اگر اس بات کو درست تسلیم کر لیا جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ ذہانت رکھنے والے ہیں، زیادہ ایمان والے ہیں، نانا اللہ کی اس زمین پر جو شخصیت محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اتنا احترام رب کا کیا ہے، کسی اور نے اتنا احترام رب کا کیا ہی نہیں، اور انہوں نے ماریں کھائیں، گالیاں برداشت کی، تانے برداشت کیے، وطن چھوڑے، کس لیے؟ اگر سب کچھ صحیح تھا، جدھر جہاں لگا ہوا تھا، تو پھر ضرورت کیا تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقابلہ کرنے کی؟ آج بھی اس کی بڑی ضرورت ہے، کوئی برا مانے تو مانے۔ جب بات کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کی کر رہا ہو تو سارا ملک بھی، ساری عوام بھی، ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے، رب تو راضی ہوگا نا۔ جب بات کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کی کر رہا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کوئی ناراض ہوتا ہے، کسی کی صحت پر اثر کیا پڑنا ہے؟ ہاں، جب قرآن اور حدیث کے مخالف جائیں گے، میں نے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہا ہے، رب کا قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہا ہے کہ کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک نماز بھی چاہے وہ فرض تھی، چاہے نفلی تھی، چاہے سنت تھی، چاہے عید کی نماز تھی، چاہے نماز جنازہ تھی، ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جو بغیر رفع دین کے پڑھتے ہیں، کہیں قرآن سر پہ رکھ کے کہیں، ہاتھ میں پکڑ کے کہیں، ممبر پہ بیٹھ کے کہیں، نہیں کہہ سکتے۔ ایک نماز ثابت نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے اپنے مسئلے بنا لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے، لوگوں آپ خوش قسمت ہیں، ایمان والے بیٹھے ہیں، خوش قسمت اللہ آپ سے خطاب کر رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی حق ہے ہم پر کہ ہم جو طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اس کو ڈھونڈیں، اس کو تلاش کریں۔ اللہ کی قسم مولویوں کے پیچھے نہ رہنا خالی، کہیں تباہ و برباد نہ ہو جانا۔ پوچھو، سوال کرو مولویوں سے، میں جو بیان کرتا ہوں مجھ سے سوال کرو کہ آپ نے یہ بات کی ہے جناب، قرآن و حدیث میں ہمیں دکھائیں کہاں پہ ہے۔ کوئی دوسرا مولوی ہے ان سے سوال کریں۔ آپ کے اندر ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، آپ کی خاموشی کی وجہ سے دین کے اندر کئی رسمیں نکل آئیں جن کے ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہوں گے پھر اگر نہیں پوچھیں گے تو۔ نیکی تو وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلائی ہے، جو طریقہ کار بتلایا ہے، نیکی اس کو کہتے ہیں۔ اب 2 فرض انشاءاللہ ہم جمعے کے پڑھیں گے، میں پڑھاؤں گا، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔
3 4 کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جمعے کا دن ہے، بڑا افضل دن ہے، دنوں کا سردار دن ہے، 4 کیوں نہیں پڑھیں گے؟ 4 کے اندر بھی ہم 2 ثنائی بیان کریں گے نا، لیکن نماز نہیں ہوگی۔ یہاں ڈنڈی کوئی مولوی مار نہیں سکتا، ورنہ شاید یہاں بھی مارنا شروع کر دیں۔ یہاں ہر بندے کو پتہ ہے فجر کی رکعتیں کتنی ہیں، ظہر کی کتنی ہیں، عصر کی کتنی ہیں، مغرب کی کتنی ہیں، عشاء کی کتنی ہیں۔ باقی معاملوں میں ڈنڈی مار لیتے ہیں نا، یہاں نہیں مار سکتے، ان کا بس نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق جو بھی عمل کرتے ہیں، قبول کرنے والی تو وہ ذات ہے، اسی کو پتہ ہے، کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، نہ کسی کو کہنے کی جرت ہونی چاہیے کہ کون کیا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتلا دیا۔ پتہ نہیں میرے سے آپ کتنے اچھے ہیں، آپ سے کوئی فلاں کتنا اچھا ہے، یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں۔ لیکن ہمیں رب نے جو قرآن دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیے ہیں، اس کے مطابق ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہر چیز خریدتے ہیں تو سوچ سمجھ کے خریدتے ہیں، پیسے دیتے ہیں تو گن گن کے دیتے ہیں۔ جو مولوی ہیں ان سے بھی پوچھو کہ جناب یہ مسئلہ ہے، جا کے آج پوچھنا نا، جو رفاع دین نہیں کرتے، علماء کرام سے جا کے پوچھ لینا کہ آج اس مسجد میں مولوی صاحب نے یہ کہا ہے، قرآن اٹھا کے کہا ہے، قرآن کی قسم اٹھائی ہے، رب کی قسم اٹھائی ہے، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی، تو انہیں کہیں کہ اگر انہوں نے غلط کہا ہے تو لکھ دیں، ہم آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں، دکھانے کے لیے تیار ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز رفع دین کے بغیر نہیں پڑھی، اور یہ بات حق ہے، سچ ہے، اس پر عمل کرنے والا اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا قیامت والے دن بھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آخری بات ہے، میں صرف بہتری چاہتا ہوں اپنی ذات کی بھی اور آپ کی بھی۔ قرآن و حدیث جو ہے وہی ہمارا، اسی میں سے امتحان ہونا ہے۔ جب قبر میں جانا ہے، من ربوں کا، اللہ تعالیٰ نے دریا کو، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، 3 4 سوال ہیں، 3 اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں، چوتھا سوال ہی کوئی نہیں۔ یہ ہم نے بنا لیا ہوئے ہیں سارا کچھ، تو میں کم از کم گناہ گار ہوں بہت زیادہ، آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے۔ 26 27 سال ہو گئے، انشاءاللہ جب تک زندگی ہے، سانس باقی ہے، صحت باقی ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ مسئلہ بیان کروں گا جو حق ہوگا اور سچ ہوگا، کوئی ذاتی مفادت نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی ایسا سلسلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔